الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال المنفرد بالبقاء والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر أمته بمجالسة الأشرار وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المرجع والمعال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دارو رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنو جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. حضرات، عرض پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، آج مختلف بحرانوں کا شکار ہے. کہیں صالح قیادت کا فقدان ہے تو کہیں عدل و انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں لاقانونیت کا راج ہے تو کہیں دہشت گردی اور فرقہ پرستی کا عفریت بے قابو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں ہے تو کہیں اسلامی سوچ سے عاری لوگ غیر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، کہیں جہالت اپنے ڈیرے جمائی ہوئی ہے تو کہیں غربت و مہنگائی نے لوگوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے. شاعر نے کہا تھا، ایک آگ سی لگی ہے سب کچھ دھواں دھواں ہے، ایک آگ سی لگی ہے سب کچھ دھواں دھواں ہے، دریا دھک رہا ہے گلشن سلگ رہا ہے، بستے تھے گھر جو کل تک کھنڈر بنے ہیں، بربادیاں ہے ہر سو شیطان ناچتا ہے، انسان کو ڈھونڈتا ہوں انسان کہاں گیا ہے. سامعین گرامی قدر، موجودہ ملکی بحرانوں کے بے شمار عوامل ہیں، کتنے ہی زہریلے مادے ہیں جو ملکی سالمیت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تعصب کا زہر ہمیں لمحہ لمحہ کمزور کر رہا ہے، لسانی مسائل زہر باطل کا قاتل بن چکے ہیں. کس کس بگاڑ کی بات کروں، کراچی اور بلوچستان کے حالات کا نقشہ کھینچوں یا سسکتی حیات کا ذکر کروں، بارود کی بو کا حوالہ دوں یا ڈکیتی اور چوری کے واقعات پر رہا کروں. صدر محترم، کوئی غم دائم نہیں ہوا کرتا، کوئی مرض دیر پر نہیں ہوا کرتا، کوئی رات ایسی نہیں جس کی کوئی سحر نہ ہو. مگر میں کس سے فریاد کروں، کس کو داد رسی کا کہوں، کس کے سامنے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ کروں. حکمراں ہو یا عام آدمی، کوئی ذمہ دار ہو یا عہدے دار، ہر ایک غفلت کی لمبی چادر تانے نظر آتا ہے. بقول شاعر، بے وجہ نہیں چمن کی تباہ کاریاں، بے وجہ نہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں ہیں برق و شاخ سے ملے ہوئے. میرا وطن جنت نظیر تھا، میرا وطن جنت نظیر تھا، پر اپنے لوگ ہیں غیروں سے ملے ہوئے. حضرات، میں اپنے اساتذہ اور محسن جامعہ مولانا محمد بلال ثاقب صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں موجودہ بحرانوں کی وجوہات اور اسباب بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ارباب علم و دانش، پہلی وجہ اور سبب صالح قیادت کا فقدان ہے. صدر محترم، صالح قائد و حکمران وہ ہوتا ہے جو امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ کا عملی مظاہرہ کرتا ہے. صالح قائد و حکمران وہ ہوتا ہے جو اسلامی نظام کا مکمل نفاذ کرتا ہے. صالح قائد و حکمران وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے تڑپتا ہے، عوام کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دیا کرتا ہے. صالح قائد و حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے. وہ دنیاوی طاقتوں اور بساکھیوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا، مادی سہارے اس کی مجبوری نہیں ہوتے. وہ دنیاوی جہاں جلال اور جھوٹی شہرت کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہے. لیکن ہمارے حکمران اس کے برعکس نظر آتے ہیں. کسی شاعر نے ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا تھا، رہزنوں سے میں بھاگ نکلا تھا، رہزنوں سے میں بھاگ نکلا تھا، اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے. قافلہ کس کی پیروی میں چلے، کون سب سے بڑا لٹیرا ہے. معزز سامعین، دوسرا بڑا سبب اسلامی نظام سے روح گردانی ہے. آج اسلام سے روح گردانی کا نتیجہ ہے کہ میرا عظیم دیش ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق بنا ہوا نظر آتا ہے. آج اسلام سے روح گردانی کا نتیجہ ہے کہ میرے چاروں طرف ظلم و جور ہے، رعونت زدہ گردنے ہیں، پروٹوکول کا فتنہ ہے، میرٹ کا قتل ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ایک فیشن بن چکا ہے، اقربا پروری کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے. صدر محترم، اگر آج ہم بلندیاں چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی نظام کی طرف لوٹنا پڑے گا. قرآن اعلان کرتا ہے،
أن تبلا علونا إن كنتم مؤمنين. حضرات میں اختصار سے بات کو آگے بڑھاتا چلوں. تیسرا بڑا سبب ہمارا بے لگام میڈیا ہے. ایسا بے لگام میڈیا جس میں ایسی حیا سوچ تصاویر اور فوش پروگرام دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے. معزز علماء کرام، ہمارا اصل مجرم وہ ہے جس نے روشن خیالی کے نام پر میڈیا کو بے لگام کر دیا. ہمارا اصل مجرم وہ ہے جس نے گلی گلی ہندوستانی کلچر کو رسائی دی. ہمارا اصل مجرم وہ ہے جس نے فوش فلمیں گھروں تک پہنچا دی. ہمارا اصل مجرم وہ ہے جس نے معصوم ذہنوں کو غبار آلود کر دیا. ہمارا اصل مجرم وہ ہے جس نے اقبال کے شہینوں کو، محمد بن قاسم، قتیبہ بن سعید اور خالد بن ولید کے وارثوں کو موبائل فون کے حسین جال میں پھنسا دیا. سامعین محترم، میڈیا پر قابو پا لیں، نئی نسل کو بچا لیں، معصوم ذہنوں کو مرنے مت دیں. ہمارے بگاڑ کے ذمہ دار میڈیا کے خوشکن فوش پروگرام، فیس بک کا غیر شرعی استعمال، عریانی فحاشی، بے راہ روی اور ٹیکنالوجی کا منفی استعمال ہے. سامعین گرامی قدر، چوتھا سبب اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر کفار کے رسم و رواج کو اپنے لیے باعث نجات سمجھنا ہے. صدر محترم، آج ہماری محرومی اور پستی کا اور بڑا سبب کیا ہوگا کہ ہم نے قرآنی حکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو پسے پشت ڈال کر اپنی تعلیم و تعلم میں، لباس و حجامت میں، اعتقادات و نظریات میں، حکومت و سیاست میں، معاشرت اور معاشیات میں کفار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا. حضرات، آج جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈالن منگلہ اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہے اور ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے جو تقریر و تحریر، تصنیف و تعلیم، تعلیم و تدریس، واعظ و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ ہواؤں کا رخ موڑ دے، ستاروں پر کمندیں ڈالے، تاریخ کو اپنے نام کرے، ملک خداداد کے نگہبان اور محافظ بنے، اوج سریہ چھونے والے ہوں. ہمیں معلوم ہے یہ منظر کھٹن ہے، یہ مرحلہ مشکل ہے، لیکن کہوں گا اللہ کی توفیق سے آزمائش آن پڑی ہے تو کوئی بات نہیں، آزمائش آن پڑی ہے تو کوئی بات نہیں. ہم نے 100 بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں. ضرب مسلم ابھی زندہ و تابندہ ہے، ضرب مسلم ابھی زندہ و تابندہ ہے. ہم نے باطل نظاموں کے نظریات توڑے ہیں. تعلیم و تدریس مشن ہے اپنا، تعلیم و تدریس مشن ہے اپنا. ہم نے اغیار کے باغیانہ عزائم پھوڑے ہیں. ابھر کر آئیں گے ہم بہت جلد، کہیے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے انشاءاللہ. ابھر کر آئیں گے ہم بہت جلد کہ اسلامی انقلاب سے ہم نے اپنے رشتہ جوڑے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.